السلام علیکم۔ میرا جو اس وقت کا پیریڈ ہے یہ کلاس 6 ہے، سوشل سائنس پیریڈ ہے، سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف 1۔ اس کے اندر ایک چیپٹر ہے رولر ایڈمنسٹریشن۔ اس کے بارے میں آج ہم یہاں پہ پڑھیں گے۔ اس کی جو آگے سوالات ہیں ان کے ہم جواب لکھیں گے۔ دیکھو، ہر علاقے کے لوگوں کو رہنے کے لیے ایڈمنسٹریشن کا ہونا ضروری ہے۔ ایڈمنسٹریشن وہاں پہ کیا کرتی ہے، اس کا کام کیا ہے، وہ لوگوں کو کیا کیا سہولت دیتی ہے، یہ اس سبق کے اندر ہے۔ ہمارے یہاں پہ آپ یہاں پہ ایک چیز دیکھ رہے ہو، یہاں پہ ایک فوٹو لگا ہوا ہے۔ یہ کورل ان دی ولیج، ایک جھگڑا ہے ایک گاؤں میں۔ کیا ہے جی؟ جھگڑا ہے۔ زمیندار دو ہیں، چاہے وہ اپنے زمین کے اوپر ان کی جو لڑائی ہے وہ چل رہی ہے۔ ان کی لڑائی کو، ان کی زمین کے تنازع کو کون حل کرے گا، اس کے لیے ہر جگہ پہ ایڈمنسٹریشن کا ہونا ضروری ہے، وہ ہوتی ہے۔ چاہے وہ پولیس کی صورت میں ہو، چاہے وہ تحصیلدار یا پٹواری کی صورت میں ہو، یہ تمام کے تمام جو فیصلے ہوتے ہیں وہ یہی لوگ کرتے ہیں۔ اس کے اندر یہاں پہ جو کہ پہلا اس کے جو آج پیراگراف ہے، یہ پولیس کے بارے میں ہے۔ ایریا آف دی پولیس اسٹیشن یعنی کہ پولیس کیا کرتی ہے، اس کا کام کیا ہے، اور اس سے لوگوں کو کیا سہولت ملتی ہے۔ یہ پہلا پیراگراف اس کے بارے میں ہے۔ اور اسی کا آگے جی ایک کوشچن بھی اس کا ہے۔ پہلا اس کا کوشچن ہے، واٹ از دی ورک آف دی پولیس؟ واٹ از دی ورک آف دی پولیس؟ کہ بھئی وہ پولیس کا کام کیا ہے، پولیس کا کام کیا ہے۔ میں نے اس کا آنسر یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو تھوڑا غور سے دیکھیں۔ یہ دی ورک آف دی پولیس، دی ورک آف دی پولیس از، پولیس کا کام کیا ہے؟ نمبر 1، مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر۔ لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کا اہم رول ہے۔ یعنی کہ لا اینڈ آرڈر کو ہر علاقے میں برقرار رکھنے کے لیے یہ پولیس ہی کا کام ہے۔ پولیس ہی ایک ہے کہ جو لوگوں کے جھگڑوں کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، وہاں پہ امن و شانتی کو برقرار رکھتی ہے۔ اس کا دوسرا ہے انویسٹیگیشن آف اے کیس اور ٹیکنگ FIR۔ دوسرا کام کیا ہے؟ یہ کسی بھی معاملے کو کیا کرتی ہے بھائی، اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرتی ہے، اس کے اوپر جانچ پڑتال کرتی ہے کہ بھائی کس کا حق ہے، کس کو ملنا چاہیے، کس کی غلطی ہے، کس نے زیادتی کی ہے، مطلب کون شخص کیا مظلوم ہے، مظلوم کو کس ظالم نے اس کے اوپر بھائی ظلم کیا ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ پولیس کا ہے۔ اور یہ جس نے ظلم کیا ہوتا ہے، جس نے تشدد کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ FIR لگاتی ہے۔ FIR ایک ایسی رپورٹ ہوتی ہے جو پولیس اسٹیشن کے اندر لکھی جاتی ہے۔ یہ اس کا شارٹ فارم ہے FIR۔ یہ اس کا فل فارم ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ جب یہ FIR پولیس کے روزنامچے پہ لکھی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کیس کو اچھی طرح سے جانچ پڑتال کرنا پولیس کے لیے لازمی بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو
पुलिस का तीसरा काम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक एंड देयर प्रॉपर्टी। तीसरा काम क्या है कि भाई ये लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करती है और उनके जो प्रॉपर्टी है ना उसको भी क्या करती है, ये उसको भी ये तहफ़्फ़ुज़ करती है, उसकी भी ये भाई प्रोटेक्शन करती है। मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक सेफ्टी, मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक सेफ्टी है ना, पब्लिक जो सेफ्टी है जिसके अंदर लोग पुरसुकून से रह रहे हों है ना, उसी पे ना उसको क्या ये मेंटेन रखती है। यानी कि सुकून व शांति रहने के लिए पुलिस को होना ज़रूरी है। अगर कोई किसी के ऊपर तशद्दुद वगैरह करे, ज़्यादती करे, तो उसका मतलब जो मजलूम होता है वो सबसे पहले वो पुलिस के पास जाता है कि भाई फलाने शख्स ने मुझ पर ये जुल्म किया या उसने मुझ पर ये ज़्यादती की, और उसके बाद ये पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके लिए भाई सेफ्टी मुहैया करती है। इसके बाद दूसरा इसका पैराग्राफ आ गया कि भाई मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड के बारे में जो काम वगैरह होता है ये किसका होता है, इसके अंदर ज़्यादा जिम्मेवारी किसकी है। मेंटेनेंस रिकॉर्ड के लिए वो रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, इसके अंदर पटवारी का काम जो है वो अहम है। और इसी पटवारी के काम के बारे में आगे हमें एक क्वेश्चन भी दिया गया है, वो ये है लिस्ट 2 थिंग्स दैट द वर्क ऑफ द पटवारी इंक्लूड्स। दो काम ऐसे बताएं, लिस्ट 2 थिंग्स दैट द वर्क पटवारी इंक्लूड्स। भाई दो काम ऐसे बताएं जो पटवारी के जिम्मे हों। दो चीज़ें ऐसे बतानी हैं जो पटवारी जो करते हैं, जो उनके जिम्मेवारी बनती है जो है ना, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी भाई दो चीज़ें हैं जो अहम है। दी वर्क ऑफ द पटवारी इंक्लूड्स, भाई पटवारी का काम जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है। मेजरिंग ऑफ लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड, ज़मीन को नापना और उसके रिकॉर्ड जो है ज़मीन का उसको महफूज रखना, ये पटवारी का काम है। दूसरा कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स, लैंड रेवेन्यू जो है ये किसान लोगों से ये पटवारी लोग लेते हैं। लैंड रेवेन्यू जो है ये किसान लोगों से ये पटवारी लोग लेते हैं। तीसरा काम क्या है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट को तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो देना अबाउट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, फसलों के बारे में, कि भाई कहाँ की फसल, अगर किसी जगह के फसल जो होंगे वो तबाह होंगे तो उसकी रिपोर्ट कौन देता है, भाई पटवारी देता है अपने तहसीलदार साहब को या डीसी साहब को, है ना। चाहे वो बाढ़ वगैरह की वजह से फसल तबाह हो गया हो, चाहे वो आंधी से या ओलों से है ना फसल तबाह हो गया हो, उसकी तमाम रिपोर्ट जो है वो पटवारी लोग हर जगह जाके हर जिम्मेदार से पूछ के, हर जिम्मेदार की ज़मीन को देख के आगे इसकी क्या देते हैं, रिपोर्ट देते हैं। इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार का काम क्या भाई। द वर्क ऑफ द तहसीलदार इज, तहसीलदार का काम क्या है, इज हेयरिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू लैंड, तमाम की तमाम जो क्या है डिस्प्यूट्स है, तनाज़े हैं जो ज़मीन से क्या है मुंसलिक हों, है ना, उनके बारे में क्या करना भाई, सुनना, उनके फैसले करना, ये तहसीलदार साहब का काम है। दूसरा काम क्या है, सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ द पटवारीज,
کہ بھئی جو لوگ جو کام پٹواری کرتے ہیں ان کے کام کی جو سپرویژن ہوتی ہے وہ تحصیلدار صاحب کرتے ہیں. اس کے بعد انشورنگ پراپر کلیکشن آف لینڈ ریونیو، انشورنگ پراپر کلیکشن آف لینڈ ریونیو ہے نا. یہ یقین دہانی دیتے ہیں کہ لینڈ ریونیو جو ہے جو ذمہ دار لوگوں سے کلیکٹ ہوا ہے نا وہ کیا ہے جی بالکل پراپر ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے. اس کا چوتھا کام کیا ہے؟ انشورنگ ڈیٹ لینڈ ریکارڈ آر پراپرلی کیپٹ، کہ بھئی اس چیز کی یقین دہانی دیتے ہیں کہ بھئی لینڈ ریکارڈ جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کو رکھا گیا ہے. اس کو اور کام کیا ہے؟ ایشوئنگ آف کاسٹ ان ادر سرٹیفکیٹس یا ٹو دی اسٹوڈنٹس، طلباء لوگوں کو جو طالب علم لوگ ہوتے ہیں ہے نا ان کو یہ بھائی چاہے وہ کاسٹ سرٹیفکیٹ ہو چاہے وہ کیا ہو کوئی اور سرٹیفکیٹ ہو ہے نا چاہے وہ بیکورڈ سرٹیفکیٹ ہو، یہ تمام کے تمام سرٹیفکیٹ جو ہوتے ہیں وہ تحصیلدار صاحب کے ایشو کرتے ہیں. یہ ہے جی تحصیلدار صاحب کا کام. اس کا چوتھا کوشچن ہے، کہتے ہیں وٹ ایشو از دی پوئم ٹرائنگ ٹو ریز. اس سبق کے اندر ایک پوئم ہے، اس کے اندر کس ایشو کو جو ہے نا وہ اس کو اجاگر کیا گیا ہے. ڈو یو تھنک دس از این امپورٹنٹ ایشو؟ کیا آپ سوچتے ہو کہ یہ کیا ہے اہم ایشو ہے؟ وائی، کیوں؟ اس کے اندر ایک پوئم ہے، میں پوئم کو یہاں پہ دہراتا ہوں. ڈاٹرز وش، ڈاٹر ایک بیٹی کی کیا ہے خواہش ہے، ایک بیٹی کی دل سے یہ نکلی ہوئی الفاظ ہیں، ایک بیٹی کی یہ کیا تمنا ہے. فادر انہیریٹڈ our house from his father inherited our house from his father. باپ کو اپنا گھر ملا اپنے والد سے. and everyone say he will leave it to brother. اور ہر کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ اس گھر کو اس مکان کو اپنے بیٹے کو دے گا. بٹ لیکن وٹ اباؤٹ می اینڈ مائی مدر، لیکن میرے بارے میں اور میری ماں کے بارے میں کیا ہوگا؟ کہ بھائی میں اور میری ماں دونوں کیا ہیں، یہ دونوں عورتیں ہیں، یہ اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہم دونوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا. ٹو ایکسپیکٹ اے شیئر ان مائی فادرز ہاؤس. ٹو ایکسپیکٹ، یہ بھئی اندازہ کرتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ بھئی ہمیں بھی ایک حصہ ملے گا ان مائی فادرز ہومز، کہ اپنے باپ کے گھر سے ہمیں بھی ایک کیا ملے گا، حصہ ملے گا. از ناٹ ویری وومنلی آئی ایم ٹولڈ. is not very womanly I am told, but I really want a place of my own. کہ بھئی یہ is not very womanly I am told, but I really want a place of my own. کہ بھئی میں ایک عورت ہوں، مجھے بھی ایک اپنے رہنے کے لیے ایک گھر چاہیے. not dowry of silk and gold. مجھے ڈاوری نہیں چاہیے، مجھے دہیج نہیں چاہیے، چاہے وہ سلک کی صورت میں ہو، ریشم کی صورت میں ہو، یا سونے کی صورت میں ہو، گولڈ کی صورت میں ہو، ہے نا. یعنی کہ اس کی یہ تمنا ہے کہ بھائی مجھے بھی رہنے کے لیے گھر چاہیے، مجھے بھی رہنے کے لیے ٹھکانہ چاہیے. مجھے یہ نہیں، مجھے کپڑا نہیں چاہیے، مجھے سونا نہیں چاہیے. جس طرح میرے بھائی کو، جس طرح میرے باپ کو اپنے باپ سے رہنے کے لیے گھر ملا، میرے بھائی کو میرے باپ سے ایک بنا ہوا مکان ملے گا، گھر ملے گا، اس طرح مجھے بھی ایک کیا چاہیے، گھر چاہیے. تو اس کے بارے میں پوچھتا ہے کوشچن آگے، اس کے بارے میں کوشچن پوچھتا ہے کہ بھئی کہ اس کے اندر کس چیز کو اس نے اجاگر کیا ہے. کیا آپ اس سے بھئی ہے نا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ضروری ایشو ہے؟ دی پوئم
the poem is trying to use the issue of gender. اس پوئم کے اندر trying to use the issue، یہ اس پوئم کے اندر اس کو ایک ایشو کو اجاگر کیا گیا ہے جو جنڈر ڈسکرمنیشن، جو جنڈر ڈسکرمنیشن کے اوپر کیا ہے نا پورا ایشو ہے، یعنی کہ بھئی اس کے اندر بھید بھاؤ کس چیز کے بارے میں ہے نا، جنڈر کے بارے میں ہے، سیکس کے بارے میں ہے، بیسڈ آن دی انہیریٹینس ہے نا، بیسڈ آن دی انہیریٹینس آف لینڈ، جو کہ وراثت کے معاملے میں وراثت کے اوپر ہے، بائی دیئر فادر، اپنے باپ کے ذریعے سے، یعنی کہ اس کے اندر جو بھید بھاؤ ہے، پھر فرق ہے، یعنی کہ جنڈر ڈسکرمنیشن کے ایشو کے اوپر وہ یہ ہے کہ بھئی اپنے باپ کے ذریعے جو وراثت ملتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے بھئی فرق ہوتا ہے. کیا؟ نمبر 1، ڈاٹرز آر ڈینائڈ آف دی شیئر، کہ لڑکیوں کو بے دخل کیا جاتا ہے کس سے؟ اپنے حصے سے، اپنے شیئر سے. دوسرا ہے سن ناٹ لک آفٹر دی مدر، لڑکا جو ہوتا ہے، بیٹا جو ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کی دیکھ بھال نہیں کرتا، اینڈ سسٹرز اپنی بہنوں کی دیکھ بھال نہیں کرتا آفٹر گیٹنگ دیئر شیئر آف دی پراپرٹی، جب ان کو شیئر ملتا ہے اپنی نا، جب ان کو اپنے باپ کی پراپرٹی سے، باپ کی جائیداد سے حصہ مل جاتا ہے، اس کے بعد نہ وہ اپنی ماں کو پوچھتا ہے نہ اپنی بہنوں کو پوچھتا ہے. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ریزنگ دس ایشو ول انشور دی سیکورٹی آف دی وومن، کہ اس ایشو کو اجاگر کر کے ہے نا کہ تمام کی تمام جو عورتیں ہیں ان کی سیکورٹی جو ہے ہوگی، یعنی کہ آئندہ زندگی بسر کرنے کے لیے ان کی جو سیکورٹی ہوگی وہ اس پوئم کے اندر اس کو کیا کیا گیا بھائی اجاگر کیا گیا ہے.